لحد میں بھی جلوہ دکھاؤ گے، لیکن نکلنے سے پہلے میں اپنا جنازہ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا نہ بلائے۔ کمیٹی والوں کا مقصد اصلاح ہے ہی نہیں، صرف ان کا مقصد ہے نام ہو جائے، صرف ان کا یہ مقصد ہے۔ ان کمیٹی والوں سے بھی قیامت میں پوچھا جائے۔ سب سے بعد میں تعزیہ بنا کے مولوی کو بٹھا لیں گے، اب وہ مولوی ان کو سنائے کہ ان کو روکے کہ ان کو جگائے، کیا کرے مولوی؟ ابھی ناز شریف ہو رہی تھی، کیسا بھرا ہوا مجمع، پیسے سٹا سٹ چل رہے تھے، آپ دیکھیں مجھے، اور اب میری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ابھی میں بات تھوڑی سی کرنے لگوں ہنسی کی، ابھی بات کرنے لگوں غوث اعظم کی کرامت کی، تو خوب نعرہ لگا دو گے تم بھی، تمہیں بھی جنت فری میں چاہیے، لیکن جنت فری میں نہیں ملنے والی، جنت کا راستہ جہنم کے اوپر سے ہو کے گزرتا ہے۔ اتنی آسانی سے جنت نہیں ملنے والی جتنی آسانی سے آپ سوچ رہے ہو۔ اگر اتنی آسانی سے جنت ملی ہوتی تو حسین نے سجدے میں سر نہ کٹایا ہوتا، اتنی آسانی سے جنت ملی ہوتی تو ابو بکر نے پیٹ سے پتھر نہ باندھا ہوتا، اتنی آسانی سے جنت ملی ہوتی حضرت عمر ابن خطاب نے پتھر کا تکیہ نہ لگایا ہوتا، اتنی آسانی سے جنت اگر ملنے والی ہوتی تو 40 دن کا فاقہ سے حضرت عثمان غنی نے شہادت کا جام نوش نہ کیا ہوتا، اگر اتنی آسانی سے جنت ملنا ہوتی تو حضرت علی نے مسجد میں شہادت نہ پائی ہوتی۔ اتنی آسان نہیں ہے جنت جتنی آپ سمجھتے ہیں، جلسہ کرا لیا کام ہو گیا۔ کان کھول کے سنو، کبھی جلسہ کرایا کرو تو تقریب ٹائم سے کرا دیا کرو، ورنہ یہ جلسے بھی نہیں رہیں گے جو جلسے دکھ رہے ہیں۔ جو وہابیت تیزی سے بھاگ رہی ہے، تیزی سے پنپ رہی ہے، اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ مولویوں کی بات آپ تک پہنچ ہی نہیں رہی ہے۔ کمیٹی والوں نے بنا دیا شیڈیول، اب ان سے کتنا بھی چیخو کتنا بھی سمجھاؤ انہیں کہ صحیح ٹائم سے تقریر کر دو، نہیں صاحب یہ شیڈیول بن گیا، یہ تو سرکاری شیڈیول ہے، یہ اوپر نیچے نہیں ہو سکتا، یہ تو سرکاری ہے، یہ تو اوپر سے آیا۔ کرو جلسوں کو تباہ اپنے جو تمہارا دل کرے، ہمارا کیا، ہمیں تو 2 بجے بلواؤ گے تب بھی بول کے چلے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کرو تمہارے جو کرنا ہے۔ اسی لیے ہمارے جلسوں سے پڑھے لکھے لوگ غائب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ابھی میں پوچھتا ہوں کتنے ڈاکٹر، کتنے انجینئر، کتنے پروفیسر اس میں پڑھے لکھے ہیں، تو مشکل سے شاید 2-4 نہ نکلے، صحیح بتا رہا ہوں میں۔ اہل حدیثوں کے پاس دیکھو انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر سب ان کی ٹیم میں، اس لیے کہ ٹائم ٹو ٹائم کام چلتا ہے ان کا۔ ہمارے ہاں تو مولوی کو اس ٹائم لائیں گے جب یہ اب اس کو اپنا آفس بھی جانا، تو تیرا انجینئر رات کے 4 بجے تک کیوں بیٹھا رہے تیرے جلسے میں؟ اس کو اپنا آفس بھی دیکھنا ہے یار، اس کو اپنے ہاں جانا بھی ہے، اس کو کام بھی کرنا ہے۔ اگر تم نے اپنے جلسے کو شیڈیول بناتے ہوتے ہمارا مین مولوی مین خطیب 11 بجے تقریر کر لے گا، تو سوچتا پڑھا لکھا تب کر کہ یار جا کے ہم بھی کچھ سن لیں اور اس کے بعد اپنا آفس کھول لیں گے، لیکن نہیں، ہمارے جلسے سے غائب ہے، بالکل غائب۔ جتنے پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں میں دیکھ رہا ہوں سب بدعقیدہ ہوتے چلے جانے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ علماء سے قربت نہیں ہوتا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں گانے کی بات کر رہا ہوں، گانا بہت چلتا، خدا بھی آسمان سے جب زمین پر دیکھتا ہوگا، میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا، کفر ہے، کفر ہے یہ گانا، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، خدا تلاش لیا اور بندگی کر لی، اس طریقے کا بھی کوئی گانا ہے، یہ بھی کفر ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ بھی کفر ہے۔ اے آسمان والے زمین پہ اتر کے دیکھ، کفر ہے۔ اس طرح کے جتنے بھی گانے ہیں، اب جب آپ کو پتا نہیں تو اس سے پتا یہ چلا کہ یہ ایمان کب چلا گیا، کب ختم ہو گیا۔ ایک شخص کوئی کہہ رہا تھا کہ میں یہ کام کروں گا کہ یار مت کر، مولانا لوگ منع کرتے، تو اس نے کہا مولانا اگر خدا بھی آ کے منع کرے تو نہیں مانوں گا۔
یہ جملے ہیں میری قوم کے، یہ جملے ہیں. اس کو پتا ہے خدا کے آنے کی بات کرتا ہے، تیری اوقات ہے، خدا نے خالی اسرائیل فرشتے کو بھیج دیا نا تیری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، ایسے پھیلی ہوئی آنکھیں رہ جائیں گی، بند نہیں ہو سکتی. تو کہتا ہے خدا بھی، خدا تیری طاقت ہے، تیری اوقات ہے، تیری اوقات ہے. ارے اللہ تو بہت بڑی چیز ہے، خالی اپنے ایک فرشتوں کو بھیج دے، اسرائیل جا ذرا اس کی خیریت تو لے لے. مجھے پتا کیا کرے گا. شداد نے اپنا باغ ارم بنوایا اور کہا دیکھنے جاؤں گا، فرشتے کو بھیجے اسرائیل ذرا جا تو باغ ارم نہ دیکھ سکے. یہ شداد اتر رہا تھا اپنی سواری سے، فرشتہ آ گیا، اللہ کا حکم لے کے آیا، وہ تیری روح قبض کرنا ہے، بہت منت سماجت کیا، باغ ارم دیکھنے دے، میں نے جو جنت بنوایا دیکھنے دے. کہا اس کا حکم ہی نہیں ہے، میں تیری نہیں مانتا، میں اس کی مانتا ہوں. رہ گیا، بنوایا مگر دیکھ نہ سکا. یہ ہے خدا، یہ ہے خدا. فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں خدا ہوں، اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کیا. اور جب پکڑا اللہ نے دریائے نیل میں ڈبویا تو کہہ رہا تھا میں تو ایمان لے آیا، آمنت بربی ہارون و موسیٰ، مگر چھوڑا نہیں جائے گا. ان عذاب ربک لشدید، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اتنی سخت ہے، اتنی سخت ہے جب اس کی پکڑ میں آتا نا تو دنیا کا کوئی شکنجہ ایسا نہیں کہ اسے چھڑا سکے. بہت سخت ہے اس کی پکڑ، بہت سخت. جلسے میں آنے والوں اس کی پکڑ سے ڈرو. جب اس کی پکڑ میں آتا نا تو پھر بہت بہت پچھتاتا ہے، بہت پچھتاتا ہے. نمرود نے کہا تھا میں خدا، لیکن اللہ نے ایک مچھر کو بھیج کے بتا دیا کہ تیری اوقات کیا ہے، تو میری بنائے ہوئے ایک مچھر کا مقابلہ نہیں کر سکتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بولو بتایا کہ نہیں بتایا اللہ نے؟ ایک مچھر کو بھیج کے بتایا کہ تو میری پیدا کردہ ایک مچھر کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اب رہا کعبے کو ڈھانے اپنے ہاتھیوں کا لشکر لایا، مگر اللہ نے 50 گرام کا پرندہ ابابیل کو بھیج کے بتا دیا میری مخلوق میں ایک پرندے کا ابرہا تیرا ہاتھی مقابلہ نہیں کر سکتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کو کبھی چیلنج نہ کرنا، اور آج میرا کلمہ پڑھنے والا اللہ کو چیلنج کرنا. اللہ عرصوں میں ڈانس پارٹی کرنا اللہ کو چیلنج کرنا ہے یہ. کیونکہ جس بزرگ نے پوری زندگی حرام کاموں سے نفرت کی، تم اس کے مزار پہ لا کر حرام کام کر رہے ہو یار. اچھا ایک بات بتایا، میں شراب نہیں پیتا اور یہ بھی شراب نہیں پیتے اور آپ بھی نہیں پیتے شراب، اور میں آپ کے سامنے کسی کو کھڑا کر دوں وہ آپ کے سامنے شراب پیے، آپ کو اچھا لگے گا؟ بولو یار. جھگڑا کر لو گے آپ، مارو گے اسے پکڑ کے، آپ کے پاس میں بیٹھ کے شراب پیے گا، مارو گے کہ نہیں مارو گے؟ جھگڑا کر لو گے، موقع لگے گا مارو گے، اور مارنے کا اگر آپ کا حساب نہیں ہوگا تو آپ ہٹ جاؤ گے. یہی کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ اللہ والا یار ناچ گانے سے زندگی میں دور رہا، یوں تو وہ ولی بنا. اگر ناچ گانا کرتا ولی کیوں بنتا ہے؟ اور اس کے مزار پہ لا کر ناچ گانا کرا رہا ہوں. مجھے ذرا بتائیں، مزار پہ لا کر کے ناچ گانا. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، میں نے پوچھ لیا یہاں تو نہیں ہوتا، بولے حضرت یہاں نہیں ہوتا. اچھی بات ہے، لیکن اکثر ہوتا ہے، اکثر ہوتا ہے. مجھے بتاؤ جلسے میں آنے والوں کریں گے کیا؟ حکم یہ ہے کہ جلسے میں آنے والوں اللہ والے کے دربار میں جاؤ تو اپنے دل پہ قبضہ کر کے جاؤ، دل کو قابو میں کر کے جاؤ. اللہ والے کے دربار میں جاؤ تو دل میں غلط خیال بھی لے کے نہ جاؤ، وہ تیرے دل پہ بھی پہرا رکھتے ہیں. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. وہ تیرے دل پہ بھی پہرا رکھتے ہیں. اس لیے دل کا بھی خیال کر کے جاؤ، اپنے دل کو بھی صحیح کر کے جاؤ. اگر اس میں کوئی آنے والی عورت کوئی خاتون بے پردہ گھوم رہی ہے تو گھومنے تو کتنا گھومے گی، آپ نظر اٹھا کے نہ دیکھو. اللہ کی قسم اگر تو نے اپنی نگاہوں کا حفاظت کر لیا تو پھر تجھے فیضان سے مالا مال کر دیا جائے گا. کہتے میں تو اجمیر بھی گیا پھر بھی کوئی کام نہیں ہو رہا میرا. تو اجمیر جا کے تو نے کیا کہتا یہ بتا، وہاں کی اگر عورتوں کو بے پردہ عورتوں کو بازاروں میں تو نے جھانکا تھا؟
اور طاقت تھا تو پھر تیرا اجمیر کے تو مدینے چلا جا، کوئی فائدہ نہیں، اجمیر نہیں مدینہ بھی چلا جا، کوئی فائدہ نہیں۔ اور اگر اپنے دل کو قابو میں رکھ کر کے خدا کی قسم کسی اللہ والے کے دربار میں تو نے آنکھوں میں آنسو لا کر کے مانگ لیا ہے نا، تو پھر تیرا مولا تجھے مالا مال کر دے گا۔ تم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا، جلسے میں آنے والوں آج ہم بے حیائی کرتے ہیں عرسوں کے نام پر، آج ہمارے معاشرے میں بے حیائی، ہماری شادیوں میں بے حیائی، ہماری بازاروں میں بے حیائی، ہمارے گھروں میں بے حیائی۔ اے لوگوں ذرا غور کرو، تو نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے کہ میرے نبی کے صحابی ایک جنگ سے جب لوٹے تو جنگ کے فاتح بن کے آئے، عرض کیا آقا جنگ فاتح بن کے آئے یا رسول اللہ، دشمن کی ایک بیٹی ہے جو وہ جنگی قیدی بن کے آئی ہے، یا رسول اللہ ہمارے قبضے میں ہے، کافر کی بیٹی ہے، آقا اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ میرے کریم مصطفیٰ نے فرمایا اس کو چادر دے کے عزت کے ساتھ کھانا پینا دیا جائے، عزت کرو اس کی۔ وہ تو دشمن کی بیٹی ہے، نبی نے فرمایا بیٹی اگر دشمن کی بھی ہو تو محمد کی نظر میں بیٹی بیٹی ہے، بیٹی کیا ہے؟ بیٹی ہے، وہ چاہے کسی کی بھی ہو لیکن بیٹی بیٹی ہے۔ میرے کریم مصطفیٰ نے جب فرمایا تو سارے صحابہ کی آنکھ میں آنسو ہے، یا رسول اللہ ہم قربان جائیں آپ کے طریقے پہ، یا رسول اللہ قربان جائیں ہم آپ کے مذہب پر، یا رسول اللہ قربان جائیں آپ کے فرمان پر، دشمن کی بیٹی بھی آپ کی نظر میں بیٹی ہے۔ تبھی تو غیر مسلم کبھی اپنے گھر سے دور جاتے، سفر پہ جاتے، ان کی جوان بیٹیاں ہوتی تو مسلمانوں سے کہتے ہمارے گھروں کا خیال رکھنا، اس لیے کہ کلمہ پڑھنے والا عزت لوٹتا نہیں ہے بلکہ جان دے کے عزت بچا لیا کرتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ تمہاری تاریخ ہے، کیا ہے تمہاری یہ تاریخ ہے، اور یقین نہ ہے تو میں آپ کو تاریخ مکہ پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ مکہ شریف سے ایک عورت نکلی رات میں، نام ہے ام سلمہ، یہ نکلی مکہ سے ہجرت کر کے کلمہ پڑھ لی ہے، مکہ کے لوگ اسے ستاتے تھے، مکہ کے لوگ تکلیف دیتے تھے، اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، اس کا شوہر ابو سلمہ یہ ہجرت کر کے 1.5-2 سال پہلے مدینہ جا چکا تھا، اس کا چھوٹا سا بچہ تھا گود میں لے کے نکلی، مکہ والوں نے اس کا چھوٹا سا بچہ چھین لیا، کہا اگر تو مدینہ جانا چاہتی ہے تو جا مگر اس بچے کو نہیں جانے دیں گے، اس نے کہا نبی کی محبت ہے ایسے ہزاروں بیٹے قربان، نبی کی محبت پہ ایسے ہزاروں بیٹے قربان، بیٹا چھیننا چھین لو مگر مدینے جاؤں گی آپ۔ ام سلمہ کہتی ہے جب میں ہجرت کرنے کے لیے نکلی، مکہ سے نکلی تو کوئی راستہ نہیں تھا، آج تو پکے راستے ہیں، آج تو میپ ہے، اس زمانے میں نہ میپ تھا، نہ کوئی پکا راستہ تھا، نہ کوئی بتانے والا تھا، نہ کوئی اشارہ تھا، نہ سنگ میل تھا، کچھ نہیں تھا، کہنے لگی جیسے میں مکہ سے نکلی نا تو میں گم ہو گئی، اب میں پگڈنڈیوں کو پکڑ کے چل رہی تھی، اندھیری رات ہے، وہ سنگلاخ وادیاں ہیں، وہ جھاڑیوں والے راستے ہیں، میں بڑی گھبرا رہی تھی، تنہا ہوں، یا اللہ کو میری عزت کا لوٹے نہ مل جائے، یا اللہ کوئی میری عزت کو تار تار کرنے والا نہ مل جائے، اور میں بھٹک رہی تھی کہ جنگلوں میں بھٹک کے نہ رہ جاؤں، کوئی بیابانوں میں بھٹک کے نہ رہ جاؤں۔ ام سلمہ کہتی ہے کہ میں چل رہی تھی، گھبرا رہی تھی، چلتے چلتے مجھے سامنے سے کوئی شخص آتا نظر آیا جو اونٹ پہ سوار آ رہا ہے، میں گھبرا گئی، اس لیے کہ مکہ کے اندر عورتوں کی عزتوں کو لوٹنا ایک کھلونا تھا، عورت کی عزت کے ساتھ کھیلنا ایک کھلونے سے کمتر تھا، لوگوں ذرا غور کرو، عورتوں کی عزتوں کو لوٹا جاتا اور عورتوں کو کھلونے کی طرح یوز کر کے پھینک دیا جاتا۔ مکہ کی تاریخ بتاتی ہے کسی کا شوہر مر جاتا تو اس کی چتا پہ لٹا کے اسے بھی جلا دیا جاتا، کسی کا شوہر مر جاتا اس کی بیوی کو منحوس سمجھا جاتا، اگر کسی کے گھر میں بیٹی جنم لے لیتی تو اس بیٹی کا گلا گھونٹ دیا جاتا، زندہ قبر میں اس کو دفن کر دیا جاتا۔ تاریخ بتاتی ہے، کہنے لگی میں گھبرانے لگی، یا اللہ کوئی آ رہا ہے، وہ کوئی مکہ کا درندہ نہ ہو، میری عزت کو تار تار نہ کر دے، میں گھبرائی، گھبرا کے چھپ کے ایک جھاڑی کی اوٹ میں بیٹھ گئی، وہ آنے والا آیا جس جھاڑی کی اوٹ میں بیٹھی تھی وہی آگے اپنا اونٹ روک دیا، میں گھبرائی، یا اللہ اب میری خیر فرما، آنے والا آیا وہی رک گیا، اب میں گھبرائی۔ اچھا اکیلی لڑکی ہو، عورت ہو اور کوئی آنے والا مرد کوئی تنہا ہو، مجھے بتاؤ گھبراہٹ ہوگی کہ نہیں ہوگی یار؟ اچھا آپ کو نیند تو نہیں آ رہی ہے؟ اچھا سن رہے نہیں سن رہے؟ دیکھیے جو سننے والے ہیں وہ سنتے ہیں، کچھ لوگ میری تقریر سننے کے لیے بہرائچ سے یہاں آئے ہیں،
ہمارے شمیم بھائی اور ان کی پوری ٹیم آئی ہوئی ہے ماشاءاللہ، سننے والے ہیں، اور جس کو نہیں سننا ہے وہ سوچ رہے ہیں بھئی 12 بج کے چلو نکلو۔ اب مجھے بتائیے میں کیسے، میں بندوق لے کے نہیں روک سکتا یار، میں لاٹھی لے کے نہیں روک سکتا۔ ہاں یہ میری ذمہ داری ہے، میں اچھی تقریر کروں گا، اور اس سے اچھی تقریر بھی نہیں کر سکتا جو میں کر رہا ہوں۔ جو آپ کی اصلاح کرے وہ آپ کا دوست ہے، جو آپ کو گمراہ کرے وہ آپ کا دشمن ہے۔ اگر آج کے زمانے میں بھی تنہا جنگل میں اکیلی لڑکی ہو، رات میں کوئی مرد آ جائے گھبرائے گی، پھر وہ تو وہ دور تھا کہ جب عورت کی کوئی اوقات ہی نہ تھی۔ ایک بات بتا دوں تمہاری نالج میں اضافہ کرنے کے لیے، جب میرے نبی تشریف نہ لائے تھے تو پتہ شادیاں کیسے ہوتی تھی؟ ایک لڑکی کے ساتھ 20 لوگ مل کر بلاత్کار کرتے، پھر وہ حمل سے ہو جاتی، پھر ان 20 کو اکٹھا کیا جاتا، اس لڑکی سے پوچھا جاتا تیرے پیٹ میں کس کا بچہ، وہ جس کی طرف اشارہ کرتی اس کے ساتھ شادی ہوتی۔ ایک گندا طریقہ یہ تھا شادی ہونے کا۔ میرے پیارے نبی نے سارے طریقوں کو ٹھوکر ماری، کتنا پیارا طریقہ دیا ہے، کتنا پیارا طریقہ۔ پوری دنیا میں شادی ہوتی ہیں، ہر مذہب میں اپنے مذہب کے مطابق، لیکن خدا کی قسم جتنا پیارا اور جتنا سندر، جتنا لاجواب طریقہ مذہب اسلام میں شادی کا ہے، اتنا لاجواب طریقہ کسی مذہب میں ہے ہی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مذہب اسلام، شریعت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ نہیں ہے، لاؤ آپ پوری دنیا کے مذہبوں کو اٹھاؤ اور ان کے شادیوں کے طریقے دیکھو، پھر میرے کریم مصطفیٰ کا طریقہ دیکھو۔ اسلام کا طریقہ کیا ہے؟ اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ شادی کرنے والا لڑکا کتنا بھی امیر کیوں نہ ہو، کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، مگر پہلے لڑکی کی رضامندی ضروری ہے۔ لڑکی سے پوچھا جاتا نہیں، پوچھا جاتا کہ آپ کا نکاح کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کیا پوچھتے ہیں؟ نہیں پوچھتے ہوں گے، اور ایسے نہیں اسلام کہہ رہا ہے تو پوچھا ہے، کبھی جھوٹ کہہ دو، 2 گواہوں کی موجودگی میں پوچھ کے آؤ۔ ایسے نہیں آپ کبھی جھوٹ کہہ دو اور 2 گواہ کون ہوں، ایسے نہیں جس کا دل کرا اس کو پکڑ لیا۔ آج کل یہ ہوتا ہے کہ گواہ یہ چچا کو لے جاؤ، انہیں لے جاؤ، انہیں کیوں لے جاؤ بھائی؟ ایک ہفتے سے نماز نہیں پڑھی، داڑھی کٹا کٹا کے چھلا چھلا کے اس نے مکمل جو ہے اپنی داڑھی کو یہ ڈامر سڑک بنا رہا۔ کیوں بھائی؟ گواہی کے لیے بھی باشرہ ہونا ضروری ہے نا، باشرہ۔ اچھا بے شرع کو کیوں نہیں رکھا؟ بے شرع کو رکھ لیتے تو بے شرع وہ ہے کہ جب جس کو شریعت کا لحاظ نہیں تو وہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ ایک بیڑی پہ جھوٹ بول جائے آدمی، ایک سگریٹ پہ جھوٹ بول جائے، ایک روپے پہ جھوٹ بول جائے، ایک سموسے پہ جھوٹ بول جائے، ایک کچوڑی پہ جھوٹ بول جائے، کچھ تو ایسے جو خالی جھوٹ بولتے ہیں، دن میں نہیں بولتے جھوٹ۔ اللہ کی قسم، خدا کی قسم، ارے تجھ سے کس نے کہا کہ اتنی قسمیں کھاؤ؟ جو زیادہ قسمیں کھا رہا نا فری میں بنا کسی کے کہے، سمجھ لو جھوٹا ہے۔ کیا ضرورت ہے اتنی قسمیں کھانے کی؟ تجھ سے کون کہہ رہا قسمیں کا؟ بات بات پر قسم کھا رہا ہے۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ باشرہ جو ہوگا، جسے شریعت کا پاس لحاظ ہوگا، وہ سکوں میں بکے گا بھی نہیں اور جھوٹی گواہی دے گا بھی نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ شریعت کا یار قانون لاجواب ہے۔ گواہوں کی موجودگی میں لڑکی سے اذن لو، لڑکی سے اذن لو۔ اب جب لڑکی کہتے میں راضی ہوں تو پھر لڑکے سے بھی پوچھو کہ تم بھی راضی ہو؟ اتنے مہر کے بدلے فلاں لڑکی سے تمہارا نکاح کر رہے ہیں، راضی ہو؟ قبول ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں قبول ہے، تو نکاح ہوتا ہے۔ پتہ چلا کہ شریعت میں دونوں کا بڑا لحاظ رکھا گیا ہے، لڑکی کی بھی رضامندی ضروری، لڑکے کی بھی رضامندی ضروری۔ واہ 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 ماشاءاللہ، رضامندی ضروری۔ جب تک رضامندی نہ ہو شادی نہیں ہو سکتی۔ یار کتنا پیارا مذہب ہے، عورت کو کتنا بڑا مقام دیا ہے اسلام نے، بتائیے آپ۔
اس عورت کی زندگی سے اگر اسلام نکال دو نا تو عورت کی اوقات جوتی سے بدتر ہے. آپ کو یقین نہ ہے تو لاؤ نکالیں اسلام، عورت کی زندگی سے نکالیں اسلام تو نکاح بھی نکلے گا. اور جب نکاح نکل گیا تو کیا ہے یہ؟ ایک فاحشہ بچے. کسی سے ملے گی چاہے وہ کتنی بھی محبت کرتا ہو، اگر نکاح نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ وہ عیاشی، وہ زنا ہے، وہ حرام ہے. پتہ چلا جب جائز رشتہ بناتا ہے وہ اسلام ہے. سبحان اللہ. کوئی یہ کہے کہ میں اپنی محبوبہ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، اس کے لیے سر کٹا دوں گا، یہ جائز ہو جائے گا اس سے ملنا؟ نہیں. کوئی یہ کہے کہ میں اسے جانتا بھی نہیں لیکن نکاح اس نے اس سے کر لیا تو اسلام کہتا ہے دنیا کا سب سے قریبی رشتہ تیرا ہو گیا. ماشاءاللہ. کیا پیارا مذہب ہے یار مذہب اسلام. اور ان بیٹیوں کو مذہب اسلام اچھا نہیں لگتا، ان کو بے پردگی بڑی اچھی لگتی ہے، ان کو جنس بڑی اچھی لگتی ہے، کھلے ہوئے بال بڑے اچھے لگتے ہیں، ان کو میلوں میں بازاروں میں گھومنا بڑا اچھا لگتا ہے، ان کو غیروں سے دوستی کرنا، غیروں سے باتیں کرنا بڑا اچھا لگتا ہے. میری بہنوں آج میری تقریر کو سن رہی ہے تو سنو، اگر اسلام تمہاری زندگی سے نکال دیا جائے تو خدا کی قسم تم ایسے رہ جاؤ گی جیسے یتیم بچہ بغیر باپ کے رہ جاتا ہے. تمہاری کوئی اوقات نہیں. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. یہ جنت کس نے رکھی ہے؟ اسلام نے رکھی ہے. سبحان اللہ. اسلام اگر تمہاری زندگی سے ہٹا دیا جائے تو تمہارے قدموں کے نیچے جنت ختم. واہ واہ واہ. بولو 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 یار، ختم ہے کہ نہیں؟ ماں کے قدموں کے نیچے جنت کسی کے باپ نے نہیں، رسول پاک نے رکھی ہے. زور سے بول دو یار سبحان اللہ. سبحان اللہ. کسی کے باپ نے نہیں، رسول پاک نے رکھی ہے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت. جلسے میں آنے والوں بوڑھے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھو تو حج مقبول کا ثواب ملتا ہے. یہ ثواب کس نے رکھا؟ مدینے والے مصطفیٰ نے رکھا. نکالو اسلام کو اپنی زندگیوں سے. خدا کی قسم عورت کی کوئی اوقات نہیں رہی، کوئی اوقات. اتنی ذرہ برابر جو اوقات رہ جائے. آج ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو اسلام کا قانون پسند نہیں ہے. اسلام کے قانون میں انہیں گھڑن لگتی ہے. اگر بیٹیوں کی زندگی سے اسلام نکال دیا جائے تو خدا کی قسم ان کی ذرہ برابر بھی کوئی اوقات نہیں. کوئی اوقات نہیں. اسلام نے ان کو اتنا رائٹ اور اتنا اہمیت، اتنی عزت دی ہے اسلام نے. جلسے میں آنے والوں یہ جب تک زندہ رہے، جب تک اسلام نے ان کے پیدا ہو جائے کسی کے گھر میں تو رحمت، ماں بن جائے تو قدموں کے نیچے جنت، بوڑھے ہو جائے تو ان کے چہرے کی جھریوں میں حج مقبول کا ثواب. یہ اسلام نے رکھا، یہ مذہب اسلام نے رکھا. اگر اسلام نکال دو تو کچھ ہے؟ خدا کی قسم کچھ بھی نہیں. اور یہی اسلام اچھا نہیں لگتا ہماری بچیوں کو. ماڈرن ماحول اچھا لگتا ہے تو سنو جلسے میں آنے والوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو عورت کو عزت دار بناتا ہے. اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو عورت کو عزت دار بناتا ہے. یہ عورت کی دنیا تعریف کتنی بھی کر لے مگر عورت عزت دار نہیں کہلائے گی جب تک کہ اسلام کے دامن میں لپٹ نہ جائے. جب تک لپٹ نہ جائے، جب تک عزت دار نہیں کہلا سکتی. ام سلمہ کہتی ہے میں ڈر گئی، میں گھبرا گئی کہ یہ اونٹ والا آ کے میرے پاس رکا ہے، پتہ نہیں کون درندہ ہے، میری عزت کو تار تار نہ کر دے. آنے والے نے ایک جملہ بولا، میرے سارے خوف، سارے خطرات، میری ساری دہشت ایک ہی جملے میں دور ہو گئی. ایک ہی جملے میں. وہ کیسا پیارا جملہ ہوگا. اب وہ جملہ آپ کو سنا دوں، سننا چاہتے ہیں آپ؟ کہنے لگی، آنے والے نے کہا کہ اے جھاڑی میں چھپنے والی خاتون، میں تمہیں نہیں جانتا تم کون ہو، لیکن میرے بارے میں سن لو، میں کوئی عام انسان نہیں، میں کلمہ پڑھنے والا ایک مسلمان ہوں. ارے واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ
वाह वाह हाय 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 یہ ہے تمہارا کلمہ، یہ ہے تمہارا اسلام۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میرا سارا غم ایسے کافور ہو گیا، ساری دہشت ایسے چلی گئی، ایسے چلی گئی جیسے ماں نے آنچل اپنا پھیلا دیا ہو اور اپنے آنچل میں بچوں کو لے لیا ہو۔ جلسے میں آنے والوں، تمہارا مذہب تو یہ سکھاتا ہے کہ تمہارا نام سن کر لوگوں کی دہشت ختم ہو جاتی تھی، تمہارا نام سن کر بیٹیاں اور سر اٹھا کے کہتی تھی کہ یہ وہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، عزت کو لٹنے نہیں دیتا بلکہ لٹتی ہی عزتوں کی حفاظت کرتا ہے۔ زندہ باد واہ 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 جب اسٹیج پہ لا کر کسی کی بیٹی کو نچاتے ہوں گے تو وہ کسی کی تو بیٹی ہوگی، اللہ تیری بیٹی تو نہیں ہے لیکن کسی کی تو ہوگی۔ واہ 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 آپ کیا ہوگا کہ وہ غیر ہے، چلو تیری کلمے کی شریک نہیں ہے، پھر تیرے نبی نے تو فرمایا بیٹی چاہے غیر کی ہو محمد کی نظر میں بیٹی بیٹی ہے۔ ہائے 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 سبحان اللہ کیا کیا واہ واہ بیٹی بیٹی۔ واہ واہ مجھے بتاؤ آپ جو ناچتی ہیں، جو ڈانس کر رہی ہیں، وہ کسی کی تو بیٹیاں ہوں گی، حق جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ کسی کی تو بیٹیاں ہوں گی۔ ہیں؟ یہ تو یہ کہ وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے، وہ پہاڑ سے جنم لے کے آئی ہیں، بتایا ہیں تو وہ کسی انسان کی بیٹی، کلمہ پڑھنے والے کی نہیں ہوں گی، مگر نبی تو جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا نبی نے تو ان کی بیٹیوں کی بھی عزت کی حفاظت کی ہے۔ ام سلمہ کہتی ہیں میں نے سر اٹھایا اور میں کہنے لگی میرے بھائی تجھے سلام ہو کہ اتنی رات میں تو آ گیا، میری عزت کی اب حفاظت ہو جائے گی۔ آنے والا صحابی ہے، کون ہے آنے والا؟ نام ہے حضرت عثمان بن طلحہ۔ سبحان اللہ بولو سبحان اللہ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں کہ تو کون؟ میں نے کہا میں ام سلمہ۔ وہی ام سلمہ جس کا شوہر ابو سلمہ 2 سال پہلے ہجرت کر کے مدینہ پہنچا؟ ہاں ہاں میں اسی کی بیوی ام سلمہ۔ کہاں جا رہی ہو بہن؟ میں مدینہ جا رہی ہوں، مصطفیٰ کے قدموں میں جا رہے ہیں، زیارت رسول کے لیے جا رہے ہیں۔ اکیلی کہنے لگی میرا بچہ بھی تھا چھوٹا سا، اس کو چھین لیا گیا، مکہ والوں نے میرے بچوں کو چھین لیا، میں تنہا ہوں، کیسے جائے گی؟ کہنے لگی بس اللہ کا سہارا، مجھے نہیں پتا کیسے مدینہ پہنچوں گی۔ ام سلمہ کہتی ہیں عثمان بن طلحہ نے کہا بہن میں اپنے کام سے جا رہا تھا، میرا کام بعد میں ہوگا، میرے اونٹ پہ بیٹھ، پہلے تجھے مدینہ چھوڑ کے آؤں گا، بعد میں اپنے کام پہ جاؤں گا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ تیری اگر عزت کے بارے میں قیامت میں مجھ سے سوال ہو گیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ تجھے میں نہیں چھوڑ سکتا۔ ام سلمہ کہتی ہے میں اونٹ پہ بیٹھ گئی، عثمان بن طلحہ نے اونٹ کی رسی کو ہاتھ میں تھاما اور ہاتھ میں تھامنے کے بعد میں آگے آگے چلتے بنے۔ عثمان بن طلحہ، لوگوں ذرا غور کرو، مکہ سے مدینے کا سفر 400 سے 450 کلومیٹر کا سفر، اتنا لمبا سفر، وہ حضرت عثمان بن طلحہ اونٹ کی رسی تھامے آگے آگے چل رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے میں اونٹ پہ بیٹھ کے پیچھے پیچھے آ رہی ہوں، کہنے لگی 400 450 کلومیٹر کا سفر طے ہو گیا۔ عثمان بن طلحہ نے ایک بار بھی مجھے منہ پھر کے نہ دیکھا، واہ واہ ایک بار بھی منہ پھر کے نہ دیکھا۔ یار یہ ہے کلمہ پڑھنے والوں کی حقیقت اور یہ ہے ایمان والوں کی شان۔ ماشاء اللہ یہاں تو اگر شادی ہو رہی ہوتی ہے تو جدھر لڑکیاں عورتیں ہوں ادھر زیادہ غصہ آ جاتا ہے، اب تو کیا کر رہا ہے ادھر، تیرا کیا کام ہے؟ تیرا کھانا کھلا رہا ہوں، بغیرت تو کھانا کھلائے گا عورتوں کو؟ اچھا یہ عورتیں بھی بڑی بغیرت ہیں، یہ بھی لڑکوں کے ہاتھوں سے کھانا کھاتی ہیں، تم کیوں کھا رہی ہو؟ تم یہ کہو فاقے سے رہ سکتی ہیں اور فاقے سے جا سکتی ہیں، مگر کسی غیر مرد کے ہاتھ کا دیا ہوا کھانا نہیں کھا سکتے۔ سبحان اللہ واہ واہ کیا پیغام ہے سبحان اللہ ہائے ہائے ہندی اگر یہ کہہ دو تو ہم کسی غیر مرد کے ہاتھ کا دیا ہوا کھانا نہیں کھائیں گے، فاقے سے تو چلے جائیں گے، اگر ہماری کوئی بہن کھانا کھلائے گی، کوئی عورت کوئی خاتون کھانا کھلائے گی کھا لیں گے، ورنہ شادی سے فاقے سے چلے جائیں گے۔ مگر ان بغیر بے حیا کا بھی کیا کرو، انہیں بھی انہیں لڑکوں کے ہاتھوں سے کھانا اچھا لگتا۔ عرسوں میں جب جاتی ہیں تو چکر جھولے میں بیٹھی ہوتی ہیں، اسی کرسی پہ غیر مرد بیٹھا لڑکا، اسی پہ یہ بیٹھی ہے۔ کتنیوں کو تو میں نے دیکھا ہے کہ اس کے بال پھنس گئے چکر جھولے میں نے کہا اس کی تو گردن پھنس جاتی تو اچھا تھا۔ صحیح بتا رہا ہوں میں، اس کی تو گردن پھنس جاتی تو اچھا۔
ام سلمہ کہتے ہیں میں مدینۃ الرسول لے آیا. کہاں لے آیا؟ مدینۃ الرسول لے آیا. ام سلمہ آئیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جرمت میں تشریف فرما ہے. سارے صحابہ موجود ہیں، آمینہ کا لال موجود ہے. ام سلمہ آئی. ام سلمہ آنے کے بعد کسی صحابی سے پوچھی میں سب کو دیکھ رہی ہوں لیکن میرا ابو سلمہ نہیں دیکھ رہا ہے، میرا شوہر ابو سلمہ کہاں چلا گیا؟ میں سب کو تو دیکھ رہی ہوں مگر ابو سلمہ نظر نہیں آتا. کسی نے کہا خاتون تیرا شوہر 2 سال پہلے جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آیا ایک جنگ میں شریک ہوا تھا، شہید ہو گیا. جس کا بچہ مکہ میں چھین لیا ہو، جس کا شوہر سہارا تھا تنہا، اس کو خبر ملی ہو کہ شہید ہو گیا، بتاؤ اس کے دل پہ کیسی بجلیاں گری ہوں، اس کے دل پہ کیسی تباہی مچی ہوگی. کہنے لگی میرا تو گلشن لٹ گیا، میری تو زندگی کی کمائی لٹ گئی تھی. میں مکہ سے بیٹی کو چھوڑ کے اس بنیاد اور اس امید پر آئی تھی کہ مدینہ میں شوہر کے دامن کا سہارا ملے گا، وہیں پر ام سلمہ زندگی کے شب و روز گزار لے گی. مگر جب پتا چلا تو میرے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا، میرا شوہر بھی شہید ہو گیا. کہنے لگی میری آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا، پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی، میں رونے لگی، چیخ نکلی. قریب مصطفیٰ نے فرمایا کون ہے رونے والی خاتون؟ اور اس کی یا رسول اللہ ابو سلمہ کی بیوی ام سلمہ آئی ہے، مکہ والوں نے اس کا دودھ پیتا بچہ چھین لیا، شوہر کے سہارے آئی دیا کو، شوہر بھی شہید ہو گیا. شوہر کی خبر ملی ہے اس لیے چیخ ہے، اس لیے عاشق بہا رہی ہے. یا رسول اللہ دعا فرما دے کہ اس کے دل کو سکون آ جائے. او لوگوں یہ مدینے والے وہ مصطفیٰ ہے جو حاجت مندوں کی حاجت کو پوری کرتے ہیں، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں. میرے قریب مصطفیٰ نے فرمایا ام سلمہ کو میری بارگاہ میں لایا جائے. ام سلمہ کو بلا کے قریب مصطفیٰ کی بارگاہ میں لایا گیا. میرے قریب مصطفیٰ فرماتے ہیں ام سلمہ کیوں روتی ہے؟ ام سلمہ کیوں؟ کہنے لگی یا رسول اللہ بہت تکلیف پہنچی ہے، میرا بچہ مکہ والوں نے چھین لیا. یا رسول اللہ میں شوہر کو امید پر آئی تھی لیکن یہاں آ کر خبر ملی ہے کہ میرا شوہر شہید ہو گیا. یا رسول اللہ بیوی اپنے شوہروں کے دامن میں جو ہے آرام کی نیند لیا کرتی ہے. یا رسول اللہ اب کس کا دامن میرے سر پہ ہوگا؟ یا رسول اللہ کس کا سایہ میرے سر پہ ہوگا؟ یا رسول اللہ میں دنیا میں تنہا رہ گئی ہوں، خاندان والوں کو چھوڑ کر مکہ میں آ گئی ہوں، خاندان والوں کو میں نے ٹھوکر مار دیا ہے اس لیے کہ وہ میرے مذہب کے شریک نہیں تھے، میرے بچوں کو مکہ والوں نے چھین لیا ہے. یا رسول اللہ شوہر کا سایہ اٹھ گیا، میرے قریب مصطفیٰ میری زندگی کیسے گزرے گی؟ میرے نبی نے فرمایا دوسرا نکاح کر لے تیری زندگی گزر جائے گی. میری شریعت اجازت دیتی ہے کہ بہن دوسرا نکاح کر سکتی ہے، کوئی عورت دوسرا نکاح کر سکتی ہے. عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں بڑی غریب ہوں، مجھ سے کون نکاح کرے گا؟ میرے پاس مال نہیں ہے، مجھ سے کون نکاح کرے گا؟ اب وہ جوانی کے ایام بھی گزر گئے اس لیے کہ میرا فرسٹ نکاح ہو چکا ہے، اب مجھ سے دوسرا نکاح کون کرے گا؟ یا رسول اللہ کون سہارا دے گا؟ میرے قریب مصطفیٰ نے فرمایا اے ام سلمہ جب کوئی سہارا نہیں دیتا تو آمینہ کا لال محمد الرسول اللہ سہارا دیتا ہے.